دیکھتے ہیں پہلا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا ایک سوال یہ ہے کہ جن کے گھر لڑکے صحیح نہیں پیدا ہوتے، کوئی چل نہیں سکتا، کوئی پیرالائز رہتا ہے، شروع سے ہی بیمار رہتا ہے، تو کیا ان کے گھر ایسا کوئی چانس ہے کہ وہ پچھلے اعمال اپنے غلط کیے ہوں، یا وہ کسی کا حق مارے ہوں، کسی کا پیسہ مارے ہوں، اس لیے ان کے لڑکے نہیں صحیح پیدا ہوتے؟ ایسا اپنے میں ہے کچھ؟ اور ایک ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کسی کے یہاں ایک ہی بیماری سے 3 4 لوگ ختم ہو جا رہے ہیں، ان کے گھر ہمیشہ بیماری ہی بیماری رہتی ہے، تو کیا ان کا بھی کوئی چانس ہے کہ وہ کچھ کسی کا حق مارے ہوں، یا ان کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہو، ان کے اعمال نہیں اچھے تھے پچھلے، اس لیے ایسا ہو رہا ہے؟ پلیز اس کا جواب دیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ بہت ساری فیملی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے عیب دار پیدا ہوتے ہیں، وہ کسی بیماری کے شکار ہوتے ہیں، کبھی کبھی کسی فیملی میں ایک سے زیادہ لوگ بیمار ہوتے ہیں، بہت ساری مصیبتیں آتی ہیں، تو کیا اس کے پیچھے کہیں یہ وجہ تو نہیں کہ ان کا کوئی پاپ ہو، ان کا کوئی گناہ ہو، اور اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے ان کے فیملی میں دے رکھی ہو؟ کسی کو اپاہج بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، بیمار بنا دیا، تو کیا ایسا تو نہیں ہے؟ تو یہ بھائی صاحب کا سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی اللہ رب العالمین نے بہت ہی واضح طور پر کہا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کسی دوسرے کے پاپ کی سزا اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کو نہیں دے سکتا۔ اب اگر کسی آدمی نے غلطی کی ہے تو اس کی سزا اسی کو مل سکتی ہے، اللہ رب العالمین ایسا نہیں کرے گا، یہ ناانصافی اور یہ ظلم نہیں ہو سکتا۔ یعنی باپ نے کوئی غلطی کی اور اس کی سزا اللہ تعالیٰ بچے کو دے دے، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائے، باپ کو آزمانے کے لیے بچوں پر کوئی مصیبت ڈالے، یہ ہو سکتا ہے آزمائش کے لیے، لیکن یہ کہ غلطی کی سزا کے طور پر تو جس نے کوئی غلطی ہی نہیں کی ہے اسے سزا کیسے مل سکتی ہے؟ ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر کسی پہ مصیبت ڈال سکتا ہے جس کی غلطی کوئی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے، تو آزمائش کے لیے اللہ رب العالمین کوئی مصیبت ڈال سکتا ہے ایک بری شخص پر، تاکہ دیکھے کہ یہ صبر کرتا ہے یا شکوہ کرتا ہے۔ لیکن یہ کہ سزا کے طور پر تو جب اس نے کوئی غلطی نہیں کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا کیسے دے سکتا ہے؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ اگر کسی فیملی میں بچے اپاہج پیدا ہو رہے ہیں یا کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے گناہ کی سزا ہو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یا ایک فیملی میں ایک سے زیادہ لوگ بیماری کے شکار ہو رہے ہوں تو کسی کی سزا کے طور پر ہو رہا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ چنانچہ سنن نبی داؤد کی ایک حدیث بھی دیکھ لیں اس حوالے سے، حدیث نمبر 3090، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلۃ، کہ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے کسی بندے کے لیے کوئی مقام و مرتبہ طے ہو جاتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے ایک مقام طے کر دیتا ہے کہ اسے جنت میں یہ مقام دینا ہے، لم یبلغها بعملہ، لیکن وہ شخص دنیا میں آنے کے بعد اپنے اعمال کی بدولت اس مقام کے لائق نہیں بن پاتا ہے، یعنی اس کی عبادتیں اتنی بہتر نہیں ہوتی ہیں کہ ان عبادتوں کے بلبوتے وہ اس مقام کے لائق ٹھہرایا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ابتلاہ اللہ فی جسدہ، اللہ تعالیٰ اس کی جسم میں کوئی بیماری ڈال دیتا ہے، کوئی مصیبت ڈال دیتا ہے، او فی مالہ، یا اس کے مال پر کوئی مصیبت نازل کر دیتا ہے، او فی ولدہ، یا اس کے بچے پر کوئی مصیبت نازل کر دیتا ہے۔ تو اس حدیث میں کیا دیکھنے کو ملا کہ اللہ رب العالمین کسی کی اولاد پر بھی مصیبت ڈال دیتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے آگے فرمایا ثم صبرہ علی ذلک، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے کہ ان مصائب پر صبر کرے، حتی یبلغہ المنزلۃ التی سبقت لہ من اللہ تعالیٰ، یہاں تک کہ اس صبر کی بدولت اللہ تعالیٰ اسے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے، اس مقام کے لائق بنا دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کے حق میں لکھ رکھا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بچوں پر کوئی مصیبت ڈالتا ہے بیماری کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں، تو اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے اس کے والد کا امتحان، اس کے والد کا ٹیسٹ لینا، اس کا امتحان لینا۔ مطلب اس کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، وہ اللہ سے شکوہ شکایت کرتا ہے یا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی آزمائش کو، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو منظور فرماتا ہے، تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، اس وجہ سے بچوں پہ مصیبت آتی ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ اس طرح کی بات بولتے رہتے ہیں کہ یہ معصوم سا بچہ، چھوٹا سا بچہ، اس کی آخر کیا غلطی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے
اس کو ایسا بنا دیا، تو حقیقت میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے پیچھے مصلحت حکمت ہوتی ہے، ہم جان پائیں یا نہ جان پائیں۔ تو اس طرح کے واقعات کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت اور مصلحت یہ ہوتی ہے جو ہم نے یہاں پہ اس حدیث میں دیکھا۔ اس لیے یہ کہنا کہ کسی کے پاپ کی سزا بچوں کو ملتی ہے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے، درست بات نہیں ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ انفرادی طور پر کوئی آدمی پاپی ہو اور پھر اللہ تعالیٰ اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دے اس پاپ کی سزا کے طور پر، یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ باپ نے پاپ کیا ہے بیٹے کو سزا دے دے، بیٹے نے پاپ کیا ہے باپ کو سزا دے دے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی اور کرے کوئی اور بھرے، یہ ناانصافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی اور کی سزا کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بری شخص کو مصیبت میں مبتلا کر دے اسے آزمانے کے لیے، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی آزمائش ہو، اس کا ٹیسٹ ہو، لیکن بطور سزا کسی کو اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی مصیبت دے دے سزا کے طور پر، اور وہ غلطی کسی اور کی ہو اس کی سزا کسی اور کو دے دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو خلاصہ یہ کہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو فیملی میں مصیبتیں آتی ہیں وہ پاپوں کی سزا ہوتی ہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ انفرادی طور پر یہ ممکن ہے، لیکن پھر بھی ہمیں کسی کو مینشن کر کے کسی کا نام لے کے حکم نہیں لگانا چاہیے کہ بس اللہ تعالیٰ نے اس کے پاپوں کی وجہ سے اس کی گرفت کی ہے، اس کو پکڑا ہے، اس کو سزا دی ہے۔ ہم کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ پتہ نہیں، ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہو۔ تو دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے نا کہ ایک فاحشہ عورت گزر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کتا جو ہے ایک کنویں کے پاس پیاس سے تڑپ رہا ہے، پانی نہیں پی پا رہا ہے، تو اس نے اپنے کپڑے سے پانی نکال کے اس کو پلا دیا، تو اس کی وجہ سے اس کی بخشش ہوگی، اللہ رب العالمین نے اسے معاف کر دیا۔ آپ سوچیں کہ یہ جو واقعہ ہے کتے کو اس نے پانی پلایا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا، ایسا بھی روایت میں نہیں ملتا ہے کہ اس عورت نے جا کے سب کو بتایا ہو، سب کو پتہ چلا ہو۔ یہ واقعہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بتایا، ہمارے نبی نے ہم صحابہ کرام کو بتایا، صحابہ کرام سے ہوتے ہوتے ہم تک پہنچا، ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ لیکن یہ واقعہ اس عورت کے آس پاس رہنے والوں میں سے کسی کو نہیں پتہ ہے، اور واقعے کے پیچھے جو اس سے بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا اتنا بڑا ثواب ملا، وہ تو بالکل ہی کسی کو نہیں پتہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ عورت جنتی، لوگ کیا سمجھ رہے ہوں گے اس کے آس پاس رہنے والے کہ یہ فاحشہ عورت ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ جنتی ہے۔ تو ہمیں کسی برے شخص کو دیکھ کے اس کے ساتھ آنے والی مصیبت کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اس کی مصیبتوں کی سزا ہے۔ کیا پتہ اس کی کوئی ایک نیکی اللہ کو بھا گئی ہو، اللہ کو پسند آ گئی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا ہو، اسے جنتی قرار دے دیا ہو، ہمیں نہیں معلوم، اس لیے ہم کو حکم نہیں لگانا چاہیے۔ البتہ اصولی طور پر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے پاپ کی سزا اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں دے سکتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ تو کر سکتا ہے کہ کسی ایک شخص کی جرم کی سزا اسی کو دے دے کسی بیماری کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی اور نے پاپ کیا اور اس کی سزا اللہ تعالیٰ کسی اور کو دے دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔